تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو ہم سب کا خالق ہے، رازق ہے، عبادتوں کا مستحق ہے۔ ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، تعریفیں، توصیفیں صرف اسی کی ذات کے لیے ہیں۔ درود و سلام ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین سے اللہ راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے خدمات جلیلہ قبول فرمائے اور انہیں جنت نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی نیک اعمال کر کے نیک لوگوں میں، صالحین میں شامل ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت سورہ توبہ سے اور طبرانی اور صحیح الجامع کی ایک روایت آپ کے سامنے رکھا۔ آیت میں اللہ کا پیغام یہ ہے کہ انما یعمر مساجد اللہ، مساجد کی رونق اور آبادی ان لوگوں سے ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے، امید ہے اللہ سے، ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اور حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اعمال کا جب حساب ہوگا، سب سے پہلے جو شروع ہوگا حساب کا معاملہ نماز سے شروع ہوگا۔ اگر نماز کا معاملہ اگر حساب و کتاب میں صحیح رہا، سارے عمل صحیح ہو جائیں گے۔ نماز میں کچھ کوتاہی ہو گئی، حساب و کتاب میں کمی آ گئی، سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ قرآن اور حدیث میں خاص کر شہادتین کے بعد، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد دین اسلام میں سب سے اہم چیز نماز ہے۔ دین میں اہم عبادت جو ہے نماز ہی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر مختلف آیتوں میں، پورے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ جو ہے مکی صورتوں میں، مدنی صورتوں میں نماز ہی کا ذکر فرمایا، ایمان والوں کے صفات بیان فرمائے، اور جہنم میں جانے کے اسباب میں بھی نماز ہی کا چھوڑنا بیان فرمایا۔ الغرض دین میں نماز سے بڑھ کر کوئی اہم چیز نہیں ہے۔ نماز ہے تو سب کچھ ہے، نماز نہیں ہے تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا کیپٹل زیرو ہے۔ ایک دینی اعتبار سے ہر مسلمان کو، عورت کو، مرد کو اپنی اپنی نماز کا جائزہ لینا ہے۔ اور یہ نماز جو ہے، جس کے بارے میں جو آیت پڑھی گئی، اس میں اللہ فرما رہا ہے مسجدوں کی رونق اور آبادی جو ہے بلڈنگ کی وجہ سے نہیں ہے، یا اس کے رنگ کی وجہ سے، یا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل رونق اور آبادی مصلیوں سے ہے، ایمان والوں سے ہے، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو واحد مانتے ہیں، عبادت کے لائق سمجھتے ہیں، آخرت پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں، ساتھ میں نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ اقامت صلاح کے معنی پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، منمانی طور پر نہیں، ہمیشہ پڑھتے ہیں، نماز کو وقت پر پڑھتے ہیں، کما حق ہوا نماز کی پابندی کرتے ہیں، کوئی نماز میں غفلت نہیں برتتے، منافقوں کی طرح مستی کے ساتھ، سستی کے ساتھ نہیں پڑھتے، بلکہ پڑھتے بھی ہیں تو اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، پورے خضوع ادب کے ساتھ پڑھتے ہیں، عاجزی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، ریاکاری سے ہٹ کر صرف اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ اقامت صلاح کے اندر سارے معنی ہیں۔ وآت الزکاۃ، یہ جو ایمان والے ہیں زکوٰۃ بھی دیتے رہتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے فرمایا۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں امید ہے یہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اور بھی قرآن مجید کے اندر کئی آیتوں میں اللہ نے صاف صاف فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو، تمہارا مال، تمہاری دولت اور تمہارے بال بچے ذکر الہی سے تمہیں غافل نہ کر دے۔ مفسرین نے لکھا ہے ذکر الہی سے مراد نماز ہی ہے۔ ذکر الہی میں سب سے اہم ذکر جو ہے نماز ہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ تعالی ہم کلام ہوا
تو فرمایا انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، اے موسیٰ میں ہی تو اللہ ہوں، میرے سوا کوئی نہیں عبادت کے لائق۔ انی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں اے موسیٰ، میرے سوا کوئی نہیں عبادت کے لائق۔ فاعبدنی، اے موسیٰ میری عبادت کر۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، نماز پڑھ، نماز قائم کر، مجھے یاد کرنے کا ذریعہ جو نماز ہی ہے، اللہ کو یاد کرنے کا ذریعہ، اللہ سے مناجات کرنے کا ذریعہ، اللہ سے سرگوشی کرنے کا ذریعہ، اللہ سے مانگنے کا ذریعہ، اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ، جنت پانے کا ذریعہ، جہنم سے دور بھاگنے کا ذریعہ نماز ہی ہے۔ نماز سے بڑھ کر کوئی بڑی مشغولیت، کوئی مصروفیت ہو نہیں سکتی ایک مومن کے واسطے۔ موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ ہم کلام ہوتا ہے تو اہم حکم جو ہو رہا ہے، موسیٰ میں ہی تو اللہ ہوں، میری بندگی کر، نماز کی پابندی کر، اقیم الصلاۃ لذکری۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہو رہا ہے، براہ راست اللہ فرما رہا ہے موسیٰ علیہ السلام سے اقیم الصلاۃ لذکری۔ اب آگے چل کے دیکھیے سورہ مدثر میں جہنمیوں کا ذکر آتا ہے کہ جہنم میں جانے کے اسباب کیا ہیں، وہاں بھی یہی بات آ رہی ہے، ما سلککم فی سقر۔ پوچھتے ہیں لوگ جا کر کے، دوست و احباب تلاش کرتے ہیں لوگوں کو جا کر، وہاں بھی تلاش کریں گے۔ دنیا میں جو لوگ اٹھتے بیٹھتے تھے ہمارے ساتھ، دنیا میں بڑی اچھی دوستی تھی، کچھ لوگ جنت میں چلے جائیں گے، کچھ لوگ جہنم میں رہیں گے۔ جنت ہی جا کر کے اپنے دوستوں کو تلاش کر رہا ہے، دنیا میں میرے ساتھ بہت رہتے تھے، وہ لوگ کہاں چلے گئے؟ تلاش کرے تو جہنم میں ہی پوچھ رہے جا کر کے ما سلککم فی سقر، آپ لوگ تو ہمارے ساتھ تھے نا بھائی، آخر کیسے آپ لوگ یہاں جہنم میں آ گئے؟ کیا سبب ہے؟ جہنم میں جانے کا مین سبب کیا ہے؟ تو جواب ملتا ہے لم نک من المصلین، نام کے مسلمان تھے ہم، کام کے مسلمان نہیں تھے، نماز پڑھتے نہیں تھے، کبھی پڑھ لیے وقت پر، کبھی جو ہے دل میں آئے تو پڑھ لیے، لیکن پابندی نہیں تھی۔ لم نک من المصلین کا معنی کیا ہے؟ پابندی سے ہم پڑھتے ہی نہیں تھے نماز۔ پہلا سبب یہی جہنم میں جانے کا میرے دوستوں۔ میں جو حدیث آپ کے سامنے رکھا، بڑی اہم حدیث ہے، طبرانی کی روایت ہے، صحیح الجامع میں ہے حدیث۔ سب سے پہلے حساب و کتاب جو ہوگا قیامت کے دن نماز سے ہی شروع ہوگا۔ اعمال میں جب ہمارے اعمال دیکھے جائیں گے، آپ ذرا سوچ کے دیکھو، انسان کی زندگی کا جو نام اعمال ہوگا، دفتروں کی شکل میں پہلے ہم لوگ سوچتے تھے، بڑے بڑے کاپیاں ہوں گے نام اعمال میں۔ آج دنیا جب ترقی کر لی ہے، اب ہر چیز ڈاٹا کی شکل میں محفوظ ہے، کوئی چیز بڑی بڑی کتابوں کی شکل میں ضرورت نہیں۔ دنیا جو ہے ترقی کرتے ہوئے انسان کو بتا رہی ہے تمہارا ڈاٹا محفوظ ہے اللہ کے پاس، ہر عمل ویڈیو کی شکل میں محفوظ ہے اللہ کے پاس۔ وہاں جو ڈاٹا اوپن ہونے کے ساتھ جو چیز سب سے پہلے حساب بتائے گا ہمارا، نماز ہی کا بتائے گا۔ نماز میں اگر ہم پکے رہے، سارے اعمال میں ہم انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے فرمایا۔ نماز میں اگر کچھ کمی بیشی ہو گئی، پورے عمل برباد ہو جائیں گے فرمایا۔ حساب و کتاب جو ہوگا، شروع جو ہوگا نماز سے ہی ہوگا۔ یہ حدیث میں آپ نے فرمایا فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِ۔ اگر یہ صحیح ہے نماز کا معاملہ، سارے عمل صحیح۔ نماز میں کوتاہی رہی، ہمارا بیلنس کچھ کم ہو گیا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کچھ کمی بیشی ہوگی بعض لوگوں کی، اللہ فرمائے گا دیکھو میرے بندے کے کچھ نفل نماز کچھ ہیں کیا، نوافل ذرا تلاش کرو فرمائے گا۔ جو ہم نوافل جو پڑھتے ہیں، سنن جو پڑھتے ہیں، وہاں یہ چیز کام آئے گی۔ اگر کچھ کوتاہی ہوئی، وہ کوتاہی کی تلافی اگر سنن سے، نوافل سے اگر ہو جائے گی، انسان بچ جائے گا۔ اگر نماز کے اندر کوتاہی ہوئی، اس کی تلافی نہیں ہو سکی، انسان خواب و خسیرہ کا لفظ بھی آتا ہے بعض روایتوں میں، وہ ناکام ہو جائے گا، گھاٹے میں رہے گا فرمایا۔ ایک ایک نماز بھی پنج وقتہ نماز میں بہت اہم ہے میرے دوستوں۔ حدیث میں آتا ہے جو بندہ عصر کی نماز چھوڑ دیا، فرمایا فقط حبط عملہ، پورا عمل برباد ہو گیا اس کا، عصر نماز چھوڑ دیے۔ خاص کر حدیث میں آتا ہے عصر کی نماز بڑی اہم، مشغولیت کا وقت، عصر چھوڑ دیے، فرمایا فقط حبط عملہ، پورا عمل برباد ہو گیا اس کا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی،
وہ فرماتے ہیں ہم لوگ اپنے صحابہ میں کسی کو عشاء اور فجر میں نہیں پائے، نظر نہیں آیا کوئی آدمی، ہم لوگ اس کے بارے میں برا گمان رکھ لیتے تھے، شاید وہ شخص منافق ہو گیا ہے۔ ہمارا گمان یہ ہوتا تھا جو بندہ عشاء میں باجماعت نظر نہیں آیا، فجر میں نظر نہیں آیا، تو عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اسأنا به الظن فإنه قد نافق، ہم اس کے بارے میں برا گمان رکھتے، شاید انہیں مسلمان نہیں ہے، اس لیے جو ہے ہمارے ساتھ جماعت میں شریک نہیں ہوا، وہ گویا کہ منافق ہو گیا ہے۔ منافق جو ہے بہت بڑی چیز، نفاق کا معاملہ خطرناک ہے میرے دوست، تو ہم صحابہ یہ سمجھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا وہ کافر، جو نماز نہیں پڑھتا بالکل یا نماز ہی نہیں پڑھتا وہ کافر ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے ایک عورت پوچھتی ہے اے امام میرے شوہر جو ہے نماز نہیں پڑھتے ہیں، نصیحت کرتی ہوں پھر بھی قبول نہیں کرتا ہے بندہ، تو حضرت امام احمد بن حنبل نے اسے مشورہ دیا تم ایسا کرو اسے خلا لے لو، جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں، جو مسلمان نہیں تیرا شوہر اسلامی حیثیت سے وہ تمہارا شوہر ہو نہیں سکتا، کافر ہے وہ شخص۔ امام احمد بن حنبل نے اس عورت سے کہا ارا ان تختلع، میں یہ مناسب سمجھتا ہوں تم ایسے بے نمازی شوہر کے ساتھ مت رہو، تم خلا لے لو۔ امام احمد بن حنبل فرماتے تھے کتنی بڑی بات، بلکہ بعض روایتوں میں یہاں تک آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اہمیت کے ساتھ بولتے ہیں نماز کے بارے میں، مجھے ارادہ ہوا کہ میں جو ہے نماز کا اہتمام کروں، اذان ہو اقامت ہو جائے، کچھ لوگوں کو لکڑی جمع کرنے کا حکم دوں، اقامت کے بعد کسی کو نماز پڑھانے بول کر میں پیچھے سے ان لوگوں کے گھروں کے پاس جاؤں جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اللہ اکبر، نماز میں بھی نہیں آ رہے ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، بلا عذر بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ نے فرمایا میری خواہش ہے، میرا ارادہ ہے کہ میں ایسے گھروں کو آگ لگاؤں جہاں پر لوگ جو ہے جماعت کی نماز چھوڑ کر گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کتنی اہم چیز ہے، بلکہ اور ایک موقع پر فرمایا مجھے حکم ہے میں لوگوں سے جہاد کروں، لڑوں، قتال کروں، یہاں تک کہ وہ لوگ کلمہ شہادت کو مان لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیں، پھر اس کے بعد نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیتے رہیں۔ اگر وہ لوگ نماز میں اور زکوٰۃ کے معاملے میں فرق کریں گے میں ان سے جہاد کروں گا، فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین میں نماز کی بڑی اہمیت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر چیز میں جو چیز مقدم نظر آتی ہے وہ نماز ہی نظر آتی ہے۔ آپ کو حکم بھی ہوتا ہے ہر جگہ میں نماز کا اہتمام کرو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو کیسے بھی موقع آ جائے نماز اور صبر کا دامن مت چھوڑو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز کے ذریعے سے صبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرو۔ حکم الہی ہے ہر معاملے میں نماز مقدم، کتنا نازک ترین موقع کیوں نہ ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز باجماعت کا اہتمام کرتے تھے۔ صحابہ کا عمل یہ تھا، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں میں ایک آخری حد وہ ہوتی تھی، ایک آدمی باجماعت نماز میں شریک نہیں ہوتا بیماری کی وجہ سے، عاجزی کی وجہ سے، پھر بھی وہ یہ کوشش کرتا تھا اپنے دو ساتھیوں کے کندھے پر ہاتھ ڈال کر کے پاؤں رگڑتے ہوئے زمین سے رگڑتے ہوئے مسجد کو آ جاتا تھا۔ یہ حالت تھی خاص کر ہمارے اسلاف کی میرے دوست۔ دین میں نماز کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اور خاص کر جو برے لوگ ہیں، برے جانشین ہیں، ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، بدترین جانشین وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے نماز کو ضائع کرتے ہیں، نماز کو ضائع کرتے ہیں، نماز کو وقت پر ادا نہیں کرتے۔ نماز جو ہے دین کا ایک اہم ستون ہے، نماز ہے تو سب کچھ ہے، بلکہ فرمایا اور ایک حدیث میں العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، ہم میں اور کافروں میں جو اہم فرق ہے، جو معاہدہ ہے نماز کے ذریعے سے ہے۔ ہم نے اگر نماز کی پابندی کی تو ہم مسلمان ہو گئے، نماز ہم نے چھوڑ دی گویا کہ وہ کفر ہے۔ ترک صلاۃ جو ہے نماز کو چھوڑ دینا کفر ہے میرے دوست۔
جانتے بوجھتے بلا عذر با جماعت نماز چھوڑ دینا جو ہے کفر ہے۔ اس لیے خاص کر گھروں میں بھی پابندی کا لحاظ رکھو۔ لقمان حکیم نے بڑی پیاری نصیحت کی اپنے بیٹے کو، گھر والوں کی فکر کی انہوں نے۔ ہمارے واسطے اہم سبق ہے، اسی لیے قرآن جو اسے نقل کرتا ہے، کہتے ہیں لقمان حکیم اپنے بیٹے سے، یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک لمن عزم الامور۔ اے میرے بچے، نماز کی پابندی کر، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، جو مصیبت آئے دنیا میں صبر سے کام لو، صبر سے کام لو۔ لیکن نماز کو مقدم کیا، کہا یا اے میرے بچے نماز کی پابندی کر، یا بنی اقیم الصلاۃ، پھر بھلائی کا حکم دیتے رہو، برائی سے روکتے رہو، اور آنے والی مصیبتوں پر صبر کر لو۔ یاد رکھو حدیث میں آتا ہے ما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطأک لم یکن لیصیبک۔ جو مصیبت آپ کی جان پر آئی، آپ کے مال میں آئی، آپ کے گھر پر آئی، ایسا نہیں کہ وہ کسی اور کو آنا تھا وہ آپ کو پہنچ گئی، ایسا نہیں ہے۔ مصیبت بھی مقدر ہے، آپ کی تقدیر میں اللہ لکھ دیا ہے جو مصیبت پہنچے گی وہ آپ ہی کو پہنچے گی، آپ کے حصے کی جو مصیبت ہے وہ تو آنا ہی ہے۔ وما اخطأک لم یکن لیصیبک، جو مصیبت آپ کو نہیں آئی سمجھ جاؤ آپ کے نصیب میں وہ مقدر میں وہ مصیبت نہیں تھی۔ ایسا نہیں ہے غلطی سے جو ہے وہ مصیبت کسی اور کو چلی گئی، ایسا نہیں۔ مصیبت مکتوب ہے، مقدر میں ہے، پہلے سے اللہ نے لکھ دیا ہے، جو ہونا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا۔ آپ یہ مت سمجھو کہ مصیبت فلاں کی جو میرے اوپر آ گئی ہے یا میری مصیبت فلاں کے اوپر ٹل گئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ فرمایا کہ جو بھی مصیبت آئے صبر سے کام لینا، صبر سے کام لینا۔ فرمایا کہ یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک لمن عزم الامور، یہ عزیمت کے کاموں میں سے ہے۔ قرآن یہ بھی سکھاتا ہے، یاد رکھو آپ تاجر ہیں، دنیا کے ہزار کام ہیں، نماز کی وجہ سے یہ نہ سمجھو کہ نماز کی وجہ سے آپ کا کام ضائع ہو گیا، دنیا کا دھندا متاثر ہو گیا، ایسا مت سمجھو، بلکہ نماز جو ہے روزی لانے کا ذریعہ ہے۔ نماز ہی سے آپ کو روزی ملتی ہے۔ میرا 15 منٹ چلے گیا، 20 منٹ چلے گیا، میں نماز اٹھا کر آ گیا، اس کی وجہ ایسا مت سوچو۔ نوکری میں بھی ہیں تب بھی جو یاد رکھو نماز کے وقت میں نماز، دھندے میں بھی ہیں نماز کے وقت میں نماز۔ اللہ کا حکم ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَالصَّبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ گھر والوں کو نماز کا حکم دو، جم کے رہو اس پر، مرنے تک نماز، گھر میں شادی ہو تب بھی نماز، گھر میں جنازہ ہو تب بھی نماز، غم کا پہاڑ ٹوٹے پھر بھی نماز، ہر حال میں نماز نماز نماز۔ فرمایا گھر والوں کو جم کر کے حکم دینا اس کا، نماز کا، جم کے رہو اس کے اوپر۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے روزی نہیں مانگتے، ہم جو ہے آپ سے روزی نہیں پوچھ رہے بھائی، نحن نرزقک، روزی تو ہم آپ کو دیتے ہیں۔ گویا کہ نماز روزی لانے کا ذریعہ ہے، گویا کہ روزی کی چابی جو ہے نماز کے ذریعے سے ہے۔ اور یاد رکھو ہمارے اندر جو خوبیاں آنی چاہیے، ہمارا اخلاق صحیح ہو، کردار صحیح ہو، ہم بد عملی سے دور رہیں، بد عقیدگی سے دور رہیں، بد اخلاقیوں سے دور رہیں، خاص کر زنا سے، لواطت سے، جھوٹ سے، حرام کمائی سے دور رہنا چاہتے ہیں، قرآن نصیحت کر رہا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ حکم الہی ہے، جو کتاب ہم نے آپ پر نازل کی ہے اسے پڑھتے رہو، قرآن کی تلاوت کرتے رہو، واقم الصلاۃ، نماز پڑھتے رہو، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز آپ کو روکے گی بے حیائی سے، برائی سے، برے کاموں سے، بد اخلاقی سے، بد عقیدگی سے، ہر وہ کام جو معاشرے میں جو برا ہے، ایک شریف انسان اسے دیکھ کر برا سمجھتا ہے، ہر بری چیز سے روکنے والی چیز نماز۔ نماز کی پابندی اگر ہمارے زندگی میں آ جائے، ایک نمازی جھوٹا ہو نہیں سکتا، ایک نمازی وعدہ خلافی نہیں کر سکتا،
ایک نمازی ڈیوٹی میں رہتے ہوئے بھی جو ہے ڈیوٹی میں چوری نہیں کر سکتا، ایک نمازی رشوت خور ہو نہیں سکتا، ایک نمازی جو ہے وعدہ خلافی کر کر کے لوگوں کے مال ہڑپ نہیں کر سکتا، لوگوں کو ستانے والا ایک نمازی ہو نہیں سکتا، بشرطے کہ نماز نبوی ہو، بشرطے کہ نماز اسلامی طریقے پر، صحیح طریقے پر، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ پڑھی جائے۔ بعض مرتبہ بعض صحابہ آتے تھے، جلدی جلدی نماز پڑھتے تھے، دیکھ لیے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بلا کر کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ یہاں واپس جاؤ، دوبارہ جو ہے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ گئے بیچارے، پڑھے اور ایک بار پڑھے، 2 بار پڑھے، 3 بار پڑھے، آپ نے کہا تمہاری نماز صحیح نہیں ہوئی۔ پھر مجبور ہو کر وہ صحابی بولے یا رسول اللہ مجھے نماز کا طریقہ اتنا ہی آتا ہے، بتائیے میرا کیا قصور ہے۔ پھر آپ نے بتایا دیکھو قیام میں کھڑے ہو اچھی طرح اطمینان سے کھڑے رہو، رکوع میں جاتے ہو اطمینان سے رکوع کرو، سجدہ کر رہے ہو اطمینان سے سجدہ کرو، تمہارا رکوع قیام میں تمہارا رکوع بالکل تمہاری پیٹھ سیدھے ہو، سجدے میں جاتے ہو ہاتھوں کو زمین پر مت بچھاؤ، صرف تمہاری 10 انگلیاں تمہارے چہرے کے بیچ میں ہو، پورے انگلیوں کا استقبال ہونا چاہیے کعبے کی طرف، قبلے کی طرف، اطمینان سے پڑھو فرمایا۔ نماز جو ہے پڑھنا ضرور ہے لیکن صحیح طریقے سے پڑھنا ہے، خشوع خضوع کے ساتھ نماز میں کھڑے ہوں، یہ تصور آئے ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، پورے ادب، پورے اطمینان، پورے سکون کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی کیفیت تم اپنے اندر پیدا کرو۔ صحابہ پوچھے یا رسول اللہ احسان کی کیفیت کیا ہے؟ پوچھے۔ آپ نے بتایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم اللہ کی بندگی ایسے کرو وہ ہے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر ایسی کیفیت پیدا نہیں ہوئی، اتنا تو سوچ لو کم سے کم اللہ دیکھ رہا ہے۔ نماز پڑھو، اللہ کو یاد رکھو، اللہ کے سامنے کھڑے ہی ہمیں، دنیا کے خیالات سب چھوڑ دو۔ معلوم ہے آپ کو پہلی تکبیر جو آپ نماز میں کھڑے ہو کر امام کے ساتھ اللہ اکبر جو بولتے ہیں اس کا نام کیا ہے معلوم ہے؟ تکبیر تحریمہ۔ تحریمہ کا مطلب کیا؟ نماز سے پہلے جو جو چیز حلال تھی سب حرام کرنے والی تکبیر یہ۔ نماز میں کھڑے ہو گئے، بات نہیں کر سکتے آپ، ادھر ادھر گھوم نہیں سکتے آپ، آسمان کی طرف نگاہ نہیں اٹھا سکتے آپ، دنیاوی خیالات نہیں لا سکتے آپ، نماز میں کھڑے ہو کر ہنس نہیں سکتے آپ، نماز میں کھڑے ہو کر لوگوں کو ادھر ادھر دیکھنا، جھانکنا، یہ سب نہیں ہو سکتا۔ آپ جو کے لیے نماز سے پہلے جو چیز جائز تھی، نماز میں کھڑے ہونے کے بعد سب چیز حرام ہو جاتی، اسی لیے اس کا نام تکبیر تحریمہ، حرام کرنے والی تکبیر۔ میرے دوستو، خاص کر نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرو۔ مجھے یاد آیا ہمارے اسلاف میں سے ایک بزرگ کہتے ہیں میری ایک نماز جماعت کے ساتھ مس ہو گئی، چھوٹ گئی۔ وہ زمانے کی بات بتا رہے ہیں، لوگ آ کر کے مجھے تعزیت ادا کر رہے ہیں۔ تعزیت کیا ہے؟ گھر میں کون جو مر گئے تو جو آ کر کے تسلی دیتے نہیں لوگ، ویسا جو ہے میری ایک باجماعت جو نماز چھوٹ گئی اس پر آ کے لوگ مجھے تسلی دے رہے ہیں، صبر کی تلقین کر رہے ہیں۔ کیا زمانہ تھا وہ دیکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین کی مصیبت، دنیا کی مصیبت 1000 مصیبت سے بڑی مصیبت ہے۔ دین میں اگر ہم کمزور ہو گئے، باجماعت نماز مس ہو گئی، تو ہمارے اسلاف آ کر کے میت کے گھر میں آ کر تسلی دینے کی طرح مجھے تسلی دے رہے تھے۔ الزانی فلان، نام بولے بغیر بول رہے ہیں۔ مجھے بعض حضرات آ کر کے تعزیت ادا کر رہے تھے، آپ کی فلان جماعت فلان نماز مس ہو گئی آپ کی۔ یہ ہونا چاہیے میرے دوستو، ہمارے ماحول میں آپس میں بھائی چارگی کے ساتھ ہم لوگ ایک دوسرے کی خیر خواہی میں نمازوں کے بارے میں اہتمام ہوں، سفر میں بھی ہوں نماز، حضر میں بھی نماز، بیماری میں بھی نماز، بارش نہیں ہو رہی تب بھی نماز، سورج گرہن ہے تب بھی نماز، چاند گرہن ہے تب بھی نماز، عیدین میں نماز، یہاں تک کہ شادی ہوئی۔ یاد رکھو، بہت اہم چیز بول رہا ہوں، عام طور پر لوگ بھول جاتے ہیں۔ شادی کے ساتھ جب میاں بیوی کی پہلی ملاقات ہوتی ہے، اس سے پہلے سنت یہی ہے
کہ آدمی جو ہے اس ازدواجی زندگی شروع کرنے سے پہلے نماز سے شروع کرے، 2 رکعت نفل، میاں بیوی باوضو ہو کر نماز پڑھیں۔ بلکہ شوہر کو حکم ہوا حدیث میں کہ وہ اپنی بیوی کے پیشانی کے بال پکڑ کر کے دعا کرے، اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما جبلت علیہا واعوذ بک من شرہا و شر ما جبلت علیہا، کہ آئے اللہ مجھے اس عورت کے خیر کو، مجھے جس پر وہ پیدا ہوئی ہے میں وہ خیر مانگتا ہوں، اس عورت کے اندر جو شر ہے اے اللہ میں اس سے تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ پھر دعا پڑھے، اللہم جنبنی من الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ یہ دعا بھی بہت اہم ہے۔ یہ دعا کے ساتھ زندگی جب شروع ہوتی ہے اولاد نیک اور صالح پیدا ہوتی ہے۔ تو مومن کی زندگی جو نماز سے خالی نہیں ہونا میرے بھائی، ہمارے نبی کا معمول تھا سفر میں شروع سے نماز سے سفر شروع کرتے، سفر سے واپس آئے نماز 2 رکعت ادا کرتے، دشمنان اسلام میں کسی کا سر قلم کیا گیا، مصیبت ٹل گئی، شکرانے میں 2 رکعت نماز۔ صحابہ جو ہے توبہ قبول ہونے پر بھی سجدے شکر بجا لاتے تھے۔ الغرض زندگی میں نماز بہت اہم، اسے جو ہے ضائع نہیں کرنا، ٹال مٹول نہیں کرنا۔ جہاں جہاں آپ موجود ہیں اپنے اپنے محلے کی مسجدوں کو آباد کرتے ہوئے وقت پر نماز پڑھنے کی کوشش کرنا۔ باجماعت نماز فضیلت کی ہے، کوشش کرنا کہ یہ پوری فضیلت مل جائے۔ اور سب سے اہم چیز یہ ہماری زندگی میں کہ خاص کر نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ سنن و نوافل کی پابندی کا اہتمام، خاص کر 12 رکعت سنت مؤکدہ، اور ایک حدیث میں 10 رکعت بھی ہے، یہ بھی حدیث صحیح حدیث ہے، وہ بھی صحیح حدیث ہے۔ آدمی اگر ظہر سے پہلے 2 رکعت پڑھا اور ایک روایت کے مطابق 4 رکعت پڑھا، اس لحاظ سے 10 اور 12 کا فرق آتا ہے۔ مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت، فجر سے پہلے کی 2 رکعت، ظہر سے پہلے کی 2 یا 4 رکعت، یہ 12 رکعت سنت مؤکدہ ہیں، بڑی پابندی ہونی چاہیے اس کی۔ حدیث میں آتا ہے خاص کر نماز فجر سے پہلے کی جو 2 رکعت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبوب تھی۔ یہ 2 رکعتیں دنیا و ما فیہا سے بہتر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں، اس لیے خاص کر کے فجر کی نماز سے پہلے سنت مؤکدہ کا اہتمام ہونا چاہیے۔ بعض حضرات معمول بنا لیتے ہیں ہمیشہ فرض نماز کے بعد 2 رکعت سنت پڑھنے کا معمول، یہ بھی غلط ہے۔ اگر جماعت چل رہی ہے آپ کھڑے ہو گئے 2 رکعت پڑھنے کے لیے، یہ بھی غلط ہے۔ آپ جو ہے پڑھیں گے فرض سے پہلے۔ حدیث میں آتا ہے اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب اقامت کہہ دی گئی ہے اس وقت سوائے فرض نماز کے کوئی نماز نہیں ہے، اس لیے اہتمام کرو۔ دنیا کے ہر کام میں ہم لوگ اہتمام کرتے ہیں، ایئرپورٹ جانا ہو 2 گھنٹے 3 گھنٹے پہلے حاضر، بس اسٹینڈ جانا ہو، ریلوے اسٹیشن جانا ہو، ہر جگہ ہم لوگ اہتمام کرتے ہیں۔ نماز کا وقت معلوم ہے پھر بھی تاخیر۔ ہمیشہ دیکھو ہر مسجد میں سلام پھیرنے کے بعد 1 صف 1.5 صف 2 صف مسبوق، معمول زندگی کا معمول بن گیا ہے۔ کبھی کبھی ہو جائے الگ چیز ہے میرے بھائی، لیکن اہتمام کرو کہ ہماری کوئی نماز مسبوق نہ ہو۔ میں جو بتایا آپ کو ہمارے صحابہ کا حال کیا تھا، باجماعت نماز کا اہتمام، تکبیر تحریمہ کا اہتمام۔ تکبیر تحریمہ اگر 40 دن 40 نمازیں اگر پابندی سے اگر آدمی اہتمام کر لے، حدیث میں آتا ہے 2 براءت ہے اس کے واسطے، نفاق سے براءت، جہنم سے براءت۔ اگر 40 نمازیں باجماعت پورا اہتمام کے ساتھ اگر ہم پڑھیں گے، کتنی فضیلتیں آج۔ چاش کی نمازیں کتنی فضیلت والی ہیں، صحیح حدیثیں ہیں۔ کم سے کم 2 رکعت چاش کی سورج طلوع ہونے کے بعد، زیادہ سے زیادہ 10 رکعت بھی ہے، 12 رکعت بھی ہے۔ تو اہتمام ہونا چاہیے، اس لیے کہ پورا ہمارا جو حساب و کتاب ہے نماز سے ہی شروع ہونے والا ہے۔ نماز میں ہم صحیح ہو گئے، سارے عمل اللہ معاف کرنے والا، سارے گناہ جو ہوں گے وہ معاف ہو جائیں گے۔ اگر نماز میں کوتاہی ہو گئی، جو حدیث بتایا میں آپ کو، سمجھو کہ بہت ساری چیزوں میں ہم کوتاہی کریں گے۔ اس لیے میرے دوستو خاص کر ہماری زندگی میں نماز کو اہمیت ہونی چاہیے۔ گھر میں بچوں پر نظر ہو، عورتوں پر نظر ہو، اس لیے کہ ہم میں سے ہر آدمی مسئول ہے، بچوں کا بھی مسئول ہے، گھر والوں کا مسئول ہے۔ کہیں شوہر جو ہے سست ہوتا ہے، عورت جو دیندار ہوتی ہے، اس عورت کا ذمہ ہے شوہر پر۔ باقاعدہ حدیث میں آتا ہے چہرے پہ پانی مار کے اٹھانا
اگر کوئی پابندی نہیں کر رہا ہے تو چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اگر اللہ توفیق دے قیام اللیل کا بھی اہتمام کر سکتے ہیں۔ فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ گئے، اس لیے کہ یہ نماز سب سے اہم نماز ہے فرض نمازوں کے بعد۔ حدیث میں آتا ہے فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز جو ہے قیام اللیل ہے۔ اس لیے خصوصاً ہماری زندگی میں نمازوں کا اہتمام ہو، کالج میں ہیں وہاں بھی نماز، اسکولوں میں ہیں وہاں بھی نماز، دھندے میں ہی آپ کے لحاظ سے ہر مسجد کا وقت جو ہے الگ الگ رکھا گیا، آپ اپنے اس کے لحاظ سے نماز کی پابندی کریں گے۔ جس کالج میں ہمارے بچوں کے لیے جمعہ قائم کرنے کا اہتمام نہ ہو یا جمعہ پڑھنے کی اجازت نہ ہو، ایسی تعلیم کی ضرورت بھی نہیں۔ بعض کالجوں کے بارے میں مجھے معلوم ہے وہاں ہمارے بچوں کو جمعہ پڑھنے تک اجازت نہیں ہے، تو ایسی تعلیم کی ضرورت ہی کیا ہے جو ہمارے دین کے اندر رکاوٹ بنے، جمعے میں رکاوٹ بنے۔ اس لیے خاص کر جہاں جہاں ہمارے بچے پڑھتے ہیں اس پر نظر رکھنا ہمارا فرض ہے کہ نماز کے لیے گنجائش ہے یا نہیں ہے۔ اگر جو ہے کمپنیوں میں جگہ ہے باقاعدہ باجماعت نماز کے لیے گنجائشیں نکالنا چاہیے۔ کوئی بھی چیز جماعت کی شکل میں ہو تو یہ نور علی نور ہے مسلمان کی زندگی میں۔ اور قرآن میں اللہ نے صاف فرمایا قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں خضوع اختیار کرتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو بھی، ہمارے بال بچوں کو بھی باجماعت نماز ہمیشہ پڑھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اطمینان کے ساتھ خضوع کے ساتھ سکون کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس لیے کہ ایک حدیث یاد آ رہی ہے، فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی 60 سال نماز پڑھ رہا ہے، اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہو رہی۔ وجہ بتایا گیا لا یتم رکوعہ ولا سجودہ، یا یتم رکوعہ ولا یتم سجودہ، رکوع صحیح نہیں ہے، سجدہ صحیح ہے، رکوع صحیح نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، دیکھو ہم لوگ جلدی میں بے خیالی میں اگر اس طرح کی حرکت کرتے ہیں، پڑھنے کے باوجود بھی بیکار ہو جاتی نماز۔ غفلت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، بربادی ان نمازیوں کے لیے جو غفلت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں سستی کے ساتھ تو ہماری نماز منافقوں کی نماز ہو گئے میرے دوست۔ اس لیے ہر آدمی اپنے بارے میں بہتر جانتا ہے، کوشش کرے کہ اس کی نماز صحیح ہو، نماز نبوی ہو، سکون کے ساتھ ہو، وقت پر ہو، جماعت کے ساتھ ہو اور للہیت کے ساتھ ہو۔ یہ نقطہ یاد رکھو، للہیت کے لیے، اللہ کے لیے، دنیا کے واسطے نہیں۔ ایک حدیث آئی، صفوان بن عسال فرماتے ہیں من صلی یرائی فقد اشرک، جو دنیا کو دکھانے نماز پڑھا اس نے شرک کیا۔ من صام یرائی فقد اشرک، دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے بھی شرک کیا۔ من تصدق یرائی فقد اشرک، دکھاوے کے لیے اگر آپ صدقہ بھی کرے بیکار ہے، شرک ہے فرمایا۔ اس لیے عمل کو اللہ کے لیے خالص کرو اور ہر لحاظ سے پابندی کی کوشش کرو، اللہ سے توفیق مانگو، یہ ایک اہم چیز ہے۔ توفیق اللہ سے مانگنے کے ساتھ ہی توفیق ملتی ہے، ورنہ جو آدمی جوش میں تو آ جاتا ہے ایک دن دو دن کے واسطے، استقامت نہیں ہوتی، پابندی نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ سے گڑ گڑا کر کے توفیق مانگو کہ ہماری نماز ہے، نماز نبوی ہو، پابندی ہو، دکھاوے کی نماز نہ ہو، سنت نبوی کی نماز ہو، سکون کی نماز ہو، تاکہ قیامت کے دن ہم اللہ کے پاس سرخ رو ہو جائیں، کامیاب ہو جائیں۔ اللہ مجھے بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ آپ سب کو بھی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا ما كان صالحا وتجاوز عنا ما كان سيئا وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔